میں بتانے جا رہے ہیں جو کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک 40 سالہ خاتون کے ساتھ ڈاکٹر نے ایک ایسی شرمناک حرکت کی کہ جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ مسیحا کہلانے والے ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ ایسا شرمناک کام بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑتا ہے کہ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ کیا ہمیں اس ڈاکٹر کو کوسنا چاہیے یا پھر اس واقعے کی ذمہ دار وہ خاتون ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یا پھر ہمیں کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے؟ اس خاتون کی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام سوالوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، اس خاتون نے اس نیت سے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس شرمناک واقعے سے باقی خواتین سبق حاصل کر سکیں اور ڈاکٹرز کے روپ میں چھپے ان درندوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ دوستو، یہ واقعہ 40 سالہ ایک خاتون کا ہے۔ اس کا نام شازیہ ہے اور وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ شازیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک شادی شدہ خاتون ہے۔ ان کا شوہر ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم ہے جس کی ڈیوٹی ایک ہفتے کے لیے دن میں ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے لیے رات میں ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں بچے آپریشن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کمر میں اکثر اوقات درد کی شکایت رہتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جن عورتوں کے بچے آپریشن سے ہوتے ہیں ان کو یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ آپریشن کے لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جو کہ بے ہوشی کا انجیکشن ہوتا ہے، اور اس انجیکشن کے بعد یہ شکایت خواتین کو اکثر و بیشتر رہتی ہے، اور شازیہ کو بھی یہی شکایت رہتی تھی، اور بعض اوقات کام کرنے کی وجہ سے یہ درد زیادہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ اس کو یہ درد ہو رہا تھا تو اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن شوہر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہ نکال سکا اور وہ شازیہ کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ آخر ایک دن درد کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے شازیہ درد سے مجبور خود ہی اکیلی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ شازیہ کے بچے چھوٹے تھے اور سکول جاتے تھے، اس لیے وہ بچے سکول بھیجنے کے بعد خود ڈاکٹر کے پاس چلے گئی تاکہ وہ اپنے لیے دوا لا سکے۔ وہ کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں جاتی ہے اور اپنا نمبر لکھوا کر انتظار کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ جب اس کا نمبر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو بدقسمتی سے اندر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شازیہ سے اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی کمر میں درد رہتا ہے اور اپنے آپریشنز کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ بخار اور دوسرے ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹنے کا بولتا ہے۔ شازیہ کو کمر میں شدید درد تھا، اس لیے شازیہ یہ سوچ کر بیڈ پر لیٹ گئی کہ ڈاکٹر نے اس کی کمر کا معائنہ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر شازیہ کو الٹا لیٹنے کا بولتا ہے اور پھر وہ شازیہ کی کمر سے کپڑا اٹھا کر شازیہ کی کمر کو مسلنے لگتا ہے، اور یوں ڈاکٹر کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کو کہتا ہے کہ اسے ایک انجیکشن لگے گا، اس کے بعد اس کا درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ شازیہ درد سے نڈھال تھی، اس لیے ڈاکٹر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر بیڈ کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے اور باہر سے ایک انجیکشن منگواتا ہے اور خود ہی شازیہ کو انجیکشن لگا دیتا ہے۔ دوستو، شازیہ کا کہنا ہے اس انجیکشن کے بعد اس کی آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوا اور وہ نیم بیہوشی میں چلی گئی۔ ابھی وہ نیم بیہوشی میں ہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ شرمناک حرکتیں شروع کر دی اور شازیہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ شازیہ کہتی ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر میرے سامنے تھا، میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے تم زندہ بچ گئی ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ آیا تھا اور اب تم ٹھیک ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں کہتی بھی تو کیا کہتی اور کرتی بھی تو کیا کرتی۔ میں مجبور اور لاچار یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب میری طبیعت کچھ سنبھل گئی تو میرے شوہر مجھے گھر لے آئے۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی اور کسی کے ساتھ یہ بات نہ کر سکتی، اور نہ ہی اس درندہ صرف ڈاکٹر کا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ شوہر کو بتاتی تو بھی مجرم ٹھہرتی۔ کافی عرصہ اندر ہی اندر کرنے کے بعد میں اپنی کہانی میڈیا کے سامنے اس نیت سے لائی ہوں کہ مسیحا کے روپ میں بیٹھے ان درندوں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھاؤں، تاکہ میرے بعد کوئی میری بہن ان ڈاکٹرز پر ایسا اعتماد نہ کرے۔ دوستو، یہ تو تھی شازیہ کی کہانی۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی جانب کہ آخر اس ساری کہانی میں قصور کس کا ہے اور کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ تو دوستو، اگر ہم ڈاکٹر کو بے قصور سمجھے تو بھی زیادتی ہے، اور نہ ہی ہم شازیہ کو بے قصور کہہ سکتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قصوروار ہیں۔ ڈاکٹر تو قصوروار ہے ہی، کیونکہ اصل درندگی تو اسی ڈاکٹر نے کی ہے، لیکن واضح رہے کہ اس ایک ڈاکٹر کی وجہ سے ہم تمام ڈاکٹر کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد ڈاکٹرز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ البتہ بعض ایسے درندہ صرف ڈاکٹر اس پیشے کے ساتھ ضرور منسلک ہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے اور ان کے خاندان والوں کو چاہیے کہ ڈاکٹرز پر اعتماد ضرور کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے ماڈرنائزیشن کے چکر میں
ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں اور مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری ساری پریشانیوں کی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نامحرم مرد و عورت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر دروازے پر کوئی مرد آ جائے تو اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی جائے، اس کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ آج کی خواتین نہ تو پردہ کرتی ہیں، دوستو پردہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر خواتین کے لباس کو دیکھا جائے تو ان کے لباس ایسے ہیں کہ مردوں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کی جانب متوجہ ہوں۔ جب خواتین سج سنور کر بازاروں میں نکلیں گی، اپنے بالوں کو سنوار کر ایسے لباس پہن کر نکلیں گی، تو ایسے میں مردوں کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ہمیں ان خواتین کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا جو پردہ نہیں کرتی اور ایسا لباس پہنتی ہیں جو ان کے جسم کو چھپانے کی بجائے نمایاں کرتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر تنقید کرنا ہے، بلکہ مرد جو کہ گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور خواتین کو بھی اپنی عزت اور غیرت کو بحال رکھنے کے لیے یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی کلچر کی تقلید میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ مغربی کلچر کو پروان چڑھانے میں میڈیا، فلموں اور ڈراموں کا کردار بالکل واضح ہے، لیکن کیوں ہم ان کو اپنے معاشرے میں رائج کر رہے ہیں؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسے واقعات رونما ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں آپ کے نزدیک قصوروار کون؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔